آپ کو ایک اور حوالہ میں پیش کروں گا جو بڑی درد انگیز نصیحت ہے آپ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے، اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے۔ بعض اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ احمدی ہو گئے لوگ، تمہارے پاس آ گئے، ہمیں تو نہیں پتہ کیا ترقی ہو گئی، اور فرمایا ہے اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء اور غیظ و غضب میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ تو کوئی ترقی نہیں ہمیں نظر آتی، کہ افتراء میں اور غیظ و غضب میں مبتلا ہیں یہ لوگ، تو احمدی ہونے کے بعد کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے۔ بس اگر یہ افتراء ہے ان کا ٹھیک غیروں کا، تو شرم کی بات ہے ان بیعت کرنے والوں کے لیے۔ اب فرمایا ہے جیسے کہ ایک رشید فرزند، ایک نیک بچہ، ایک لڑکا کسی باپ کا اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے۔ جب بیعت کر لی تو اسی طرح ہو گئے جس طرح تم کسی باپ کے بیٹے بن گئے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے، گویا کہ حضور آمۃ المومنین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے، پھر وضاحت فرمائی آپ نے کہ جسمانی باپ جو ہے زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے، باپ جو ہے اس کی وجہ سے اور عورت اور مرد کے ملاپ کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک انسانی روح اور جسم زمین پر آتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث بنتا ہے، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا اور اس مرکزی اصل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ روحانی باپ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے، اور وہی اصلی مرکز ہے جس کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے یا اور ایسے افعال قبیحہ مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ یہ ساری برائیاں ہیں اگر کسی بیٹے میں کوئی باپ پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ ایسا بیٹا کوئی کرے ایسی حرکتیں اور لوگوں کو پتہ ہو تو پھر لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے تم، وہ برائیاں نکالیں گے، کیڑے نکالیں گے، بیٹے میں بھی باپ میں بھی، باپ کو بھی بدنام کریں گے۔ فرمایا کہ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ پھر وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے، دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے، محرومی کا باعث بن جاتا ہے، ان کو صحیح راستے پر آنے سے روکنے کا باعث بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع و خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ یعنی جب نہ اپنے کنٹرول کر سکو تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، ہاتھ اٹھاؤ، دعائیں کرو، سجدوں میں دعائیں کرو، چلتے پھرتے دعائیں کرو، اور خشوع و خضوع سے دعائیں کرو، کیونکہ یہ دعائیں جو خشوع و خضوع سے کی جاتی ہیں وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ان تمام برائیوں سے پھر انسان کو پاک کر دیتا ہے۔